بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبنا صیغۃ التعجب مما یبنا منہ افعال التفضیل مستوفیا جمیع شروطہ۔ موضوع بحث ہمارا ہے کہ مفعول بہ کا 8واں عامل صیغہ و افعال تعجب، دو صیغے تھے، ما افعلا اور افعل بہ۔ خوب، آج فرما رہے ہیں اس میں کہ صیغہ افعال التفضیل جن شرائط کے ساتھ بنتا ہے وہ ساری شرائط ان صیغہ تعجب میں بھی برقرار ہیں۔ گزشتہ درس کے آخر میں تھوڑی سی بات کی تھی لیکن وہ تسلی بخش نہیں تھی، شاید کوئی اشتباہ بھی ہو گیا تھا۔ آج دوبارہ اس کو واضح کرتے ہیں تاکہ آپ کے لیے مسئلہ حل ہو جائے۔ یعنی ہم اگر چاہتے ہیں کہ صیغہ تعجب ما فعلا یا فعل بہ کے وزن پر صیغہ تعجب بنائیں تو اس کے لیے کیا شرائط ہیں؟ جواب ہوگا وہی شرائط ہیں جو افعال التفضیل بنانے کی شرائط ہیں۔ کس کس سے افعال التفضیل بن سکتا ہے، کس کس سے افعال التفضیل نہیں بن سکتا؟ جہاں افعال التفضیل بن سکتا ہے وہیں پر یہ صیغہ تعجب بھی وہیں سے بنے گے، جہاں وہ نہیں بن سکتا یہ بھی وہاں پر نہیں بن سکتا۔ اچھا، شرائط کیا ہیں صیغہ تعجب کی؟ وہ 5-6 شرائط ہیں، میں آپ کی خدمت میں ترتیب سے عرض کرتا ہوں۔ مثلا صیغہ تعجب فقط فعل ثلاثی مجرد سے بنتا ہے، فقط ثلاثی سے، رباعی سے، مزید فی سے وہ نہیں بنتا۔ افعال التفضیل کی پہلی شرط یہ ہے۔ دوسری شرط کہ افعال التفضیل فعل معلوم سے بنایا جاتا ہے، مجہول سے نہیں بنایا جاتا۔ نمبر 3، افعال التفضیل فعل تام سے بنایا جاتا ہے، فعل ناقص سے نہیں بنایا جاتا۔ نمبر 4، افعال التفضیل فعل متصرف سے بنایا جاتا ہے، جامد سے نہیں بنایا جاتا۔ نمبر 5، افعال التفضیل فعل مثبت سے بنایا جاتا ہے، منفی سے نہیں بنایا جاتا۔ نمبر 6، افعال التفضیل اس فعل سے نہیں بنایا جاتا کہ جس کی صفت افعل کے وزن پر ہو اور رنگ، لون یعنی رنگ، عیب یا زینت پر وہ دلالت کرتے ہوں، ان سے نہیں بنایا جاتا۔ نمبر 7، کہ وہ فعل قابل تفاوت اور تفاضل ہو۔ مراد کیا؟ یعنی اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہو کہ یہ چیز اس میں زیادہ ہے، جیسے عالمہ فعل ہے، یہ قابل تفاضل ہے کہ ایک میں کم ہو ایک میں زیادہ ہو۔ اب یہ 7 شرائط ہیں افعال التفضیل کی، بے عین ہی یہ ساری دیکھو نا، مستوفیان جمیع شروط ہی، صیغہ تعجب کے لیے بھی یہ 7 کی 7 شرائط ہوں گی۔ یعنی آپ کہیں گے صیغہ تعجب فقط اس سے بن سکتے ہیں کہ جو فعل ثلاثی ہو، اس سے بن سکتے ہیں کہ جو متصرف ہو، اس سے بن سکتے ہیں کہ جو معلوم ہو، مجبور نہ ہو، الی آخرہ۔ اسی لیے شاید وہاں پر یہ بات ہم نے کی تھی کہ مثلا زاہما، اب اس سے افعال التفضیل نہیں بن سکتا، کیوں؟ چونکہ رباعی ہے۔ اگر افعال التفضیل نہیں بن سکتا تو اس سے صیغہ تعجب بھی نہیں بن سکتے۔ نعما، افعال التفضیل نہیں بن سکتا چونکہ یہ فعل جامد ہے، اگر وہ نہیں بن سکتا تو اس سے صیغہ تعجب بھی نہیں بن سکتے۔ مثلا حمیدہ،
مجہول ہے، مجہول سے افعال تفضیل نہیں بن سکتا، اگر نہیں بن سکتا تو پھر یہ صیغہ تعجب بھی اس سے نہیں بن سکتے، افعال التعجب۔ ٹھیک ہو گیا؟ کانا اس سے افعال تفضیل نہیں بن سکتا، کیوں؟ چونکہ یہ ناقص ہے، تو آپ کہیں گے اس سے افعال التعجب بھی نہیں بن سکتے۔ ٹھیک۔ ماتا، ماتا وہ مر گیا، اب اس سے افعال التفضیل نہیں بن سکتا، کیوں؟ چونکہ موت موت ہوتی ہے، یہ نہیں کہ ایک میں موت زیادہ ہو، ایک میں کم ہو، ایک میں سخت ہو، ایک نرم، ایسا نہیں ہوتا۔ لہذا اگر اس سے افعال قابل تفاضل نہیں، تو اگر اس سے افعال تفضیل نہیں بن سکتا تو اس سے افعال التعجب بھی نہیں بن سکتے۔ خاضرا افعال تفضیل نہیں بن سکتا، کیوں؟ چونکہ یہ رنگ پر دلالت کرتا ہے، اخضر اس کی صفت آتی ہے اور رنگ پر دلالت کرنے کے لیے اگر افعال التفضیل نہیں بن سکتا تو اس سے افعال التعجب بھی نہیں بن سکتے مثلا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اما اندون، اما اس سے افعال التفضیل نہیں بنتا، کیوں؟ چونکہ یہ عیب پر دلالت کرتا ہے، اگر عیب پر دلالت کرنے کی وجہ سے افعال التفضیل نہیں بن سکتا تو اس سے افعال التعجب صیغہ تعجب بھی نہیں بن سکتے مثلا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ خوب الاخری۔ اب تبنا صیغۃ التعجب، اب یہ جو میں نے گزارش کی ہے ان کو آپ لکھ لیں، یہ حصہ صرف میں بھی موجود ہیں جب افعال التفضیل کی جہاں پر بحث ہے۔ تبنا صیغۃ التعجب، صیغہ تعجب، اور صیغہ تان تھا نون تثنیہ کی گر گئی اضافت کی وجہ سے، صیغہ تعجب، یہ جو دو صیغے ہیں تعجب کے، ما افعل اور افعل بہ، یہ بنائے جائیں گے کہاں سے؟ مما یبنا منہ، جس سے بنایا جاتے ہیں افعال التفضیل، مستوفعا جمیع شروطہ، ان تمام شرائط، یعنی ہر وہ فعل جس سے افعال التفضیل بن سکتا ہے، یہ صیغہ تعجب بھی بن سکتے ہیں، مشتق ہو سکتے ہیں، جس کا افعال التفضیل نہیں آتا اس کا یہ بھی نہیں آتے، تمام شرائط افعال التفضیل والی اس میں موجود ہے۔ فوائد تقریباً اس سے مربوط ہے، فرماتے ہیں کل ما یارد للتفضیل یارد للتعجب، یعنی ہر وہ شرط جس میں تفضیل، اور جو تفضیل کے لیے شرط ہے وہ تعجب کے لیے بھی ہے، قیاساً و شذوذاً، قیاس یعنی بطور قانون، کیا شذوذاً کہ شاذ و نادر، کہ فلاں مقام پر شاذاً بطور شاذ فلاں فعل سے مثلا وہ بن سکتا ہے، تو پھر بطور شاذ افعال تفضیل بھی بن سکتا ہے، تو افعال تعجب بن سکتے ہیں۔ کل ما یمتنع فی ذاک، یمتنع فی ذلک، جو چیز افعال التفضیل میں ممتنع ہے، جہاں پر بھی ممتنع ہے، جس سے افعال التفضیل نہیں بن سکتا اس سے افعال التعجب بھی نہیں بن سکتے۔ اب آگے ایک مثال سمجھا رہے ہیں، مثلا ہم نے یہ خیر اور ہے، یمتنع ایک مثال میں نے گزارش کی آپ کو، جیسے ماتا، چونکہ وہ قابل تفاضل نہیں ہے، اس کا افعال التفضیل نہیں آتا، اگر نہیں آتا تو اس کا وہ افعال تعجب بھی، صیغہ تعجب بھی اس کے نہیں آئیں گے مثلا۔ ٹھیک ہے جی؟ اسی طرح افعال تفضیل میں یہ بات تھی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی ایسے فعل سے افعال تفضیل بنائیں کہ جو رنگ، عیب یا زینت پر دلالت کرتا ہو، تو وہاں انہوں نے کہا تھا یہ حصہ صرف میں ہے کہ آپ پھر اس فعل کے مطابق ابتدا میں ما اکثر لگائیں یا ما اشدہ لگائیں وغیرہ وغیرہ، تو پھر اس کے بعد اس کے مصدر کو منصوب ذکر کریں، تو پھر وہ افعال تفضیل کا معنی دے گا، بے عین ہی یہاں پر بھی وہی کرنا ہوگا، کہ وہاں اشدت جہاں پر بھی وہی ہوگا۔ آگے مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں اذا ارید التعجب من مزید ثلاثی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ثلاثی مزید فی سے صیغہ تعجب کو بنائیں، والالوان، یا ایسے فعل سے بنائیں جو رنگ پر دلالت کرتا ہے جبکہ اس سے عام طور پر نہیں بن سکتا، چونکہ اس سے افعال تفضیل نہیں بن سکتا، والعیوب، یا ان افعال سے کہ جو عیب پر دلالت کرتے ہیں، چونکہ جو عیب پر دلالت کرتا ہے جن کی صفت افعل کے وزن پر آتی ہے اور رنگ و عیب اور زینت پر دلالت کرتی ہے، اس سے افعال تفضیل نہیں بن سکتا،
اس سے افعل التعجب بھی نہیں بن سکتے. لیکن اگر آپ بنانا چاہتے ہیں اذا ارید تعجب فلاں یبنا وزن افعل و افعل، آپ افعلا اور افعل کا وزن یعنی وہ بنائیں گے آپ افعلا اور افعل. کیسے؟ من ثلاثی، ثلاثی سے کہ یطابق المعنی المقصود، جو آپ کے معنی مقصود کے مطابق ہو. یعنی اگر آپ کثرت بیان کرنا چاہتے ہیں تو اکثر کو لگائیں گے، اگر آپ قلت بیان کرنا چاہتے ہیں تو اقل کو لگائیں گے. مثلا اگر آپ زیادہ خوبصورتی کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو احسن لگائیں گے. مثلا سختی کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو اشد لگائیں گے. زیادہ قب کو بیان کرنا مقصود ہے تو اقبح. یعنی اس انداز میں آپ ثلاثی سے بنائیں جو آپ کے معنی مقصود کو کے مطابق ہو کہ آپ کس چیز سے تعجب کر رہے ہیں. یعنی آپ کو اس کے حسن پر تعجب ہے، اس کے قب پر تعجب ہے، اس کی سختی پر ہے، اس کی زیادتی پر ہے، اس کی کمی پر ہے. اس حساب سے آپ پھر افعلا اور افعل کا وزن بنائیں گے اور اپنے مقصود کے مطابق، تاکہ اس کو وہ بیان کر سکے. مثل اکثر و اشد احسنا و اقبح وغیرہ. ومن ما اشبہ ذلک ما اعظم مثلا قیاسا علی افعال التفضیل، یعنی اسی ترتیب سے کہ جس ترتیب سے ہم نے گزارش کی آپ خدمت میں کہ اگر آپ کسی ایسے فعل سے افعال التفضیل معنی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جو مثلا رنگ پر دلالت کرتا ہے، مثلا یہ منفی ہے، تو وہاں پر ہم نے کہا تھا کہ وہ تو نہیں بن سکتا. وہاں کہا تھا کہ اس سے پہلے یہی اشد یا اکثر ایسا لگاؤ، اس کے بعد اس فعل کے مصدر کو منصوب ذکر کرو. جب آپ مصدر کو منصوب ذکر کریں گے تو آپ اس سے افعال التفضیل والا معنی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مثلا اکثر و اختیارن، اب دیکھو نا، اختیار چونکہ ثلاثی نہیں تھا، افعال التفضیل نہیں بن سکتا تھا، لہٰذا یہاں پر ما اکثر اختیارن، اکثر کو پہلے لگائیں گے اور مصدر اختیار کو منصوب بعد میں ذکر کریں گے، تو یہ بھی وہی افضل آپ کو افعال التفضیل والا معنی دے گا. مثلا ہو، بلکہ یوں کہیں، ما بھی نہیں بلکہ آپ یوں کہیں گے ہو اکثر اختیارن من اخی ہے. اب من اخی آ گیا نا، اب تفضیل آ گئی کہ وہ اپنے بھائی کی نسبت زیادہ اختیارات والا ہے. ہوا اکثر اختیارات، آپ نے افعل کا وزن بنایا، اس کے بعد اختیاراً مصدر کو منصوب ذکر کیا. یہی صورتحال یہاں آنی ہے. جہاں پر بھی ظاہر ہے ما افعلا اور افعل بھی ہوتا ہے، تو آپ کہیں یعنی افعل او افعلا یا افعل کے وزن پر اسی طرح بنائیں گے. ایک دو مثال لیتے ہیں، واضح ہو جائے گا. مثلا فتقول ما اشد اسودادا اسودادہ. اب دیکھو، یا ما اشد سوادہ. اب اسوداد ربائی بھی ہے اور رنگ پر بھی دلالت کرتا ہے، تو لہذا آپ کہیں گے ما اشد اسودادہ، یعنی خود مصدر کو منصوب ذکر کریں گے تو یہ آپ کو وہ معنی تعجب کا دے دے گا. ٹھیک ہو گیا. اکثر بے تقلب، اکثر بے تقلب. اب تقلب یہ بھی مصدر ہے اور ہے بھی ربائی کا. ٹھیک ہے جی. اکثر بے تقلب، تعجب کے لیے کہ کتنا وہ تقلب، یعنی وہ کیا کہتے ہیں، پھرنا مراد ہے تقلب کا. ٹھیک ہے جی. ادھر ادھر ہونا یا تبدیل ہونا یا الٹا پھلٹا مانا آپ یوں کر لیں کہ وہ کتنا وہ الٹا پھلٹا ہونا، اور اس سے آپ یعنی تعجب کر رہے ہیں کہ اتنا زیادہ مثلا. ٹھیک ہو گیا. تو اب آپ نے افعال التفضیل کی طرح پہلے ما اشدہ یا اکثر لگا دیا اور اس کے بعد اس کے مصدر کو لگا دیا. ٹھیک.
غیر ان المصدر یکون غیر صریح فی المنفی والمجہول، لیکن ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ افعل التفضیل فعل منفی اور فعل مجہول سے نہیں بن سکتا۔ جب نہیں بن سکتا تو اس سے افعل التعجب بھی نہیں بن سکتے۔ اب کیا کریں؟ فرماتے ہیں اگر آپ اس سے بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پر پھر مصدر صریح نہیں ہوگا فعل مجہول یا منفی کا، بلکہ مصدر مؤول ہوگا، یعنی اس کے ساتھ فعل پر کوئی ایسا حرف لگا دیں پہلے جو اس فعل کو مصدر کی تعویل میں کر دے۔ مصدر صریح نہیں ہوگا بلکہ مصدر مؤول۔ زیارت یہ مصدر ہے، صریح ہے، لیکن ان یزور یہ مصدر مؤول ہے، ان مصدری آ جائے گی تو یزورہ کو وہ مصدر کی تعویل میں کر دے گی۔ مثلا ایک مثال ہے غیر ان المصدر یکون غیر صریح، لیکن فعل منفی اور مجہول میں تو مصدر صریح نہیں ہوتا، وہاں پھر مصدر مؤول ہوگا۔ اس کی یہ مثال ہے ما اکلا اللہ تزورنا۔ اب دیکھو نا، ما اکل اس کو لگایا، اللہ تزورنا، اب یہ فعل منفی ہے، اب یہاں زیارت نہیں ہے، ان لا تزورنا، ان آ گئی اور اس نے اس کو تعویل مصدر میں کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، کہ کتنا کم ہے، تعجب کر رہا ہے کس پر؟ ان لا تزورنا، کہ آپ ہماری زیارت نہیں کرتے، یعنی ہم سے ملاقات نہیں کرتے، اس پر وہ تعجب کر رہا ہے۔ ما اشدہ ما ضربتا، دیکھو نا، یہ ما اشدہ لگایا اور ما ضربتا، ضربتا سے پہلے ما لگے، یہ ما مصدریہ ہے، اور اس ما مصدریہ نے، اور چونکہ فعل ضربتا مجہول تھا، یہ ما نے آ کر اس کو بھی تعویل مصدر میں کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، کہ کتنا سخت ہے ما ضربتا جو آپ کو مارا گیا۔ شرط المتعجب من، توجہ کرنے گا، ہم نے جو آخر کسی شے سے تعجب کر رہے ہیں، کس بات سے؟ جس شے کو دیکھ کر آپ نے تعجب کرنا ہے وہ ہو جائے گی متعجب من، کہ آپ کس چیز سے آپ کو تعجب ہو رہا ہے۔ اس متعجب من کی بھی کچھ شرائط ہیں کہ متعجب من ایسا ہو تو اس کے لیے آپ نے ان افعال التعجب کا استعمال کرنا ہے، اگر ویسا نہ ہو تو پھر استعمال نہیں کرنا۔ متعجب من یعنی جس شے سے آپ کو تعجب ہوئے ہیں اور اس کے لیے آپ ما افعلا یا فعل بہ کا وزن لگانا چاہتے ہیں، تعجب کا اظہار ان کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں، اس متعجب من کی شرائط ہیں۔ نمبر 1 معرفتاً، کہ وہ معرفہ ہو، جیسے ما الذ ثمرہ، ثمر کا معنی یعنی پھل، یہ پھل، الف لام آ جائے گا، یعنی یہ پھل کتنا لذیذ ہے۔ اب ایک معین اور مخصوص پھل کی بات ہو رہی ہے، مطلق پھل کی بات نہیں ہو رہی۔ اب یہاں ما الذ الثمر، الثمر معرفہ ہے اور یہ متعجب من ہے، جس کے لیے آپ نے ما الذ ما افعلا کا وزن استعمال کیا تعجب کو بیان کرنے کے لیے۔ او نکرتن مختصتن، یا اگر نکرہ ہے تو پھر نکرہ محضہ نہ ہو بلکہ نکرہ مختصہ یا مخصصہ ہو، یعنی ایسا نکرہ کہ جس کی تخصیص اس کے ساتھ اس کی کوئی صفت آ گئی ہو یا وہ کسی کی طرف مضاف ہو چکا ہو، یعنی وہ نکرہ محضہ نہ ہو، اس کی کسی حوالے سے کوئی نہ کوئی تخصیص ہو چکی ہو تو وہ بن جائے گا نکرہ مخصصہ یا مختصہ، فرق نہیں پڑتا۔ جیسے ما اسعد رجلاً، اب رجلاً نکرہ ہے لیکن یخاف اللہ یہ جملہ اس کی صفت ہے، اس سے وہ رجلاً نکرہ مخصصہ تخصیص ہو گئی کہ کتنا سعادت مند ہے رجلاً، وہ شخص کون سا؟ رجل تو نکرہ ہے، یہ صفت ہے یخاف اللہ، یعنی یہاں مراد وہ شخص جو اللہ جس کے دل میں خوف خدا ہے، تو تخصیص ہو گئی، مطلق سے خالی ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو پس متعجب من کی شرط یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو یا اگر نکرہ ہو تو نکرہ مخصصہ ہو۔ فَإِنْ كَانَ نَكْرَةً مُبْهَمَةً، اگر وہ نکرہ محضہ ہو، مبہمہ یعنی نکرہ محضہ ہو،
لم یصح التعجب منہ، اس سے تعجب صحیح نہیں ہے، اس کے لیے آپ صیغہ تعجب کا استعمال نہیں کر سکتے. لہذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے ما احسن رجلا، نہ. کیوں؟ لعدم الفائدہ، چونکہ جو نکرہ محض ہے ما احسن، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کتنا اچھا ہے ایک شخص، کون؟ کوئی پتہ نہیں. تو بس تعجب جب آپ نے کرنا ہے تو اس کے لیے وہ کوئی فائدہ ہو، مفید فائدہ ہو. جہاں کوئی فائدہ نہ ہو وہاں پر اس تعجب کی لانے کی کوئی ضرورت نہیں. ایک فائدہ. دوسرا فائدہ وہ یہ ہے، اذا دل علی المتعجب منہ دلیل، یعنی اب یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم ما افعل اور افعل بہ یعنی متعجب من کو عام طور پر ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی دلیل، کوئی قرینہ موجود ہو کہ ہم اگر متعجب من کو ذکر نہ بھی کریں تو بھی سمجھ آ جائے مخاطب کو، وہاں متعجب من کو حذف کرنا بھی جائز ہے جب کوئی دلیل، کوئی قرینہ دلالت کر رہا ہو کہ یہاں متعجب من کیا ہے. بڑا آسان. اذا دل علی المتعجب منہ دلیل، اگر متعجب من پر کوئی دلیل، کوئی قرینہ موجود ہو جو بتا رہا ہو کہ یہاں متعجب من کیا ہے، جاز حذفہ، اس متعجب من کا حذف کرنا جائز ہے. مجروراً کان او منصوبہ، یعنی آپ مجروراً، مراد کیا ہے؟ یعنی آپ افعل بہی کے ذریعے وہاں اظہار تعجب کر رہے ہیں یا ما افعلہ کے ذریعے کر رہے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مثال، لم یشکو المریض، یشکو تھا وہ گر گئی، لم یشکو المریض العلم، بیمار نے درد کی شکایت نہیں کی. ہمارا محل شاہد ہے فما کان اصبرا، اب اصبرا تو آ گیا، آگے متعجب من کا ذکر نہیں ہوا. آپ کہیں گے اس لیے کہ یہاں قرینہ موجود ہے. کیوں؟ بات چل رہی تھی مریض کی کہ مریض نے درد کی شکایت نہیں کی، تو ما اصبرا جو تعجب کیا ہے، کیا بہترین تعجب ہے، کتنا زبردست وہ صابر ہے. جب ما اصبرا کہہ رہے ہیں کہ کتنا وہ شخص میں صبر ہے یا صابر ہے، تو اسی بندے کی بات ہے جس کا پیچھے ذکر ہوا تھا. تو لہذا یہاں پر اگر ما اصبرا ھذا المریض نہ بھی کہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ پیچھے مریض موجود ہے جو قرینہ ہے. لم یشکو المریض العلم فما کان اصبرا، یعنی اصل ہے ما اصبرہ، یعنی ما اصبر ھذا المریض کہ کتنا صابر ہے یہ بیمار. لیکن یہاں آگے مریض کہنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے چونکہ پیچھے مریض کا ذکر ہے اور وہ دلیل ہے کہ یہاں پر مراد جائے. اسمع بہم و ابصر آیت کا حصہ ہے. اب یہاں اسمع بہم آ گیا و ابصر، جب ابصر آ گیا تو اس کے بعد بہم کی ضرورت نہیں رہی. کیوں؟ چونکہ وہی پچھلا بہم وہی دلیل ہے کہ یہاں ابصر کا متعجب من بھی وہی بہم ہے، یعنی اسمع و ابصر بہم. لہذا چونکہ قرینہ موجود تھا لہذا ابصر کے ساتھ بہم یعنی اس کے مجرور کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں رہی، چونکہ قرینہ موجود ہے کہ یہاں معذوف کیا ہے، لہذا متعجب من کو حذف کر دیا گیا. وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد.